قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم شخص کا ذکر کیا، سیدنا لقمان کا، اور ان کی تربیت کا ذکر کیا، جو انہوں نے اپنے اولاد کو سبق دیا، جو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں کا ذکر کیا۔ میں آپ کے سامنے یہ اس لیے سنا رہا ہوں، دین محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس درس میں گزشتہ حقوق العباد کا ذکر ہوا، والدین کا مقام و مرتبہ، ان کے ساتھ کیا برتاؤ آپ کا ہونا چاہیے، آپس میں رشتوں کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، آپس کے رشتے کس طرح آپ کو نبھانے ہیں، یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب ایک پہلو یہ بھی ہے حقوق العباد کا کہ اولاد کی تربیت کس طرح آپ کو کرنی ہے، اپنی اولاد کی پرورش، اپنی اولاد کی تربیت کس طرح آپ کو اور ہم کو کرنی چاہیے، اس کو بھی قرآن و سنت نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ اولاد بھی آپ کی جنت کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر کسی کا بچہ نومولود انتقال کر جائے تو رسول اللہ کی بے شمار بشارتیں ہیں کہ وہ نومولود بچے جو نئے پیدا ہوئے بچے ابھی اور انتقال کر گئے ہوں کسی کے، تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس بات کا اختیار دے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتے آئیں گے اور اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ صحیح احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ تو اس طرح بڑی نعمتیں ہیں، اولاد کسی کو ملتی ہے تو اللہ کی نعمت ہی ہے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ آپ کی جنت بن سکتے ہیں یا آپ کے لیے عذاب بن سکتے ہیں۔ قرآن نے ان کی تربیت کے معاملے میں جو سورہ لقمان کے ذریعے جس وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لقمان کا جو ذکر آیا ہے قرآن میں، جن کے نام سے سورت ہے، آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ لقمان وہ نبی اللہ نہیں تھے، وہ اللہ کے کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن میں اور بھی کچھ لوگوں کے ناموں سے سورتیں ہیں جو کہ نبی نہیں تھے، جیسے عمران، آل عمران ہے، سورت کا نام ہے۔ عمران نبی نہیں تھے مگر ان کا نام آیا، ان کے نام سے سورت ہے۔ صدیقہ مریم، کوئی عورت نبیہ نہیں بنی ہے، کسی عورت کو نبوت نہیں سے نوازا نہیں گیا ہے، مگر مریم صدیقہ کے نام کی سورت ہے۔ اسی طرح سیدنا لقمان کے نام کی یہ سورت اللہ تعالیٰ اتارے ہیں، جبکہ وہ نبی نہیں ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ نیک بندے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ان کی خصوصیت کی وجہ سے کچھ خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو شخصیت بنائی ہی ایسی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی توفیق سے نوازا تھا، ان کی زندگی کے کردار ایسے تھے جو اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ تھے، تو اللہ نے ان کے ناموں کی صورتیں نازل فرمائیں۔ تو لقمان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمتوں سے نوازا تھا تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔
لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لقمان حکیم تھے، عام لوگوں کا ایسا خیال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو خبر دی ہے قرآن مجید میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں حکمت دواؤں کی، جڑی بوٹیوں کی حکمت ہے. یہ خیال لوگوں کا ہو گیا، یہ معنی نہیں ہے اس کے معنی یہ ہے کہ بردباری، دوراندیشی، حکیمانہ سوچ، حکمت سے بھری ہوئی سوچ، نظریہ، عقل، دانشمندی جو حکمت سے لبریز ہو، اس کا ذکر ہے یہاں پر. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تاکہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے. کوئی بندہ اللہ کا شکر گزار کب بنتا ہے؟ جب وہ اللہ کی معرفت سے آشنا ہوتا ہے، رب اعلیٰ و عظیم کو پہچان لیتا ہے، اور یہ اس کا رب کو پہچاننا اس کی دانشمندی کی علامت ہے، اس کی بردباری اور بہت بڑی عقل کی علامت ہے. تو وہ اس اپنی عقل کی وجہ سے جو اس کو عطا کی گئی ہے اللہ ہی کی طرف سے، اس کا کمال نہیں ہوتا بندے کا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کو صلاحیت ملی، دانشمندی ملی، بردباری ملی تو وہ حماقت نہ کرے کہ میں عقل مند ہوں، میں بردبار ہوں، میں صلاحیت والا ہوں. یہ میں کا گھر بہت خطرناک ہے. یہ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے پسندیدہ ہوتے ہیں بندے، اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کر لیتے ہیں، ان کو کچھ انعام سے نوازتے ہیں، تو اللہ کی عطا کی بنیاد پر جو کچھ بننا ہے وہ بنتے ہیں. ہر کوئی بننے والا اللہ ہی اس کو بناتا ہے، اللہ کی عطا پر وہ بنتا ہے. یہاں تک کہ رسولوں کا مقام، رسول جتنے گزرے ہیں، جتنے رسول ہیں، جتنے انبیاء ہیں، ان کا انتخاب بھی اللہ ہی نے آسمانوں میں کر لیا تھا، تبھی وہ جا کر کے نبی ہوئے ہیں اور رسول ہوئے ہیں. کسی کا کمال نہیں مخلوق میں، جس کو جو بنانا ہے وہ اللہ نے بنایا ہے. تو حضرت لقمان کو اللہ نے وہ توفیق دی تھی، وہ ذہانت دی تھی، تو اللہ نے اس ذہانت کے عطیہ کا ذکر کیا کہ ہم نے عطیہ دیا، ہم نے انعام دیا لقمان کو. وہ انعام اس لیے تھا کہ وہ ہمارا ایک شکر گزار بندہ بن کے ابھرے اور لوگوں کے سامنے ہم اس کو پیش کریں. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ لِلَّهِ فَإِنَّهُ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اللہ نے کھلا فرمایا قرآن مجید میں، اسی میں، کہ جو شکر کرتا ہے اللہ کا تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے شکر کرتا ہے. کوئی بھی شکر کرنے والا، من یشکر، جو بھی شکر کرے گا، انہو یشکر لنفسہ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ہی نفس کے لیے شکر کرتا ہے، اس کا اپنا بھلا ہے اس کے اندر، وہ اللہ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. شکر گزاری اللہ کی بجا لا رہا ہے تو وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. وہ جو شکر کرنے والا شکر گزاری کر رہا ہے وہ اپنے ہی لیے کر رہا ہے. اور وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو ناشکری کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ ایک حدیث مبارکہ جو بہت معروف ہے، آپ لوگوں کے سامنے کئی مرتبہ آتی بھی رہتی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کی اولاد سن لو، اس کو بتا دو، آدم کے بچوں کو، جناتوں کو، انسانوں کو، سب کو یہ بات بتا دو محمد رسول اللہ، کہ سارے زمین کے لوگ، سارے جنات، سارے انسان ایک فرمانبردار انسان کی مانند ہو جائیں، سب کے سب فرمانبردار ہو جائے اللہ کے، کوئی نافرمانی نہ کرے، فرمانبرداری ہی کرتے چلے جائیں اللہ کی مطیع فرمانبردار غلام بن جائیں، سب جنات سب انسان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ آپ بتا دو، میرے جوش و جلال کی قسم ہے، یہ لوگ میری اطاعت فرمانبرداری کر کے میری شان میں ایک رتی کا اضافہ نہیں کر رہے ہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر میری کبریائی میں، میری شان و شوکت میں، میری حمد میں کوئی بڑائی نہیں کر رہے ہیں. اور یہ سب مل کے نافرمان اگر ہو جائیں، سب جنات سب انسان مل کے نافرمان ہو جائیں، کوئی فرمانبرداری نہ کرے میری مخلوق میں سے، یہ جنات و انسانوں میں سے، تو ان کا یہ میری نافرمانی کرنا میری شان و شوکت، میرے جلال کو ایک رتی بھر کم نہیں کر سکتا. ان کو بتا دیجئے.
نہ یہ میری شان بڑھانے پر قادر ہے نہ میری شان گھٹانے پر قادر ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے میرا. میں اپنے آپ محمود ہوں, اپنے آپ کمال ہوں, یہ کچھ نہیں کر سکتے میرا. سب ملے فرمانبرداری کرے تو میں بڑا نہیں ہوں گا, سب مل کے نافرمانی کریں گے اندر میں چھوٹا نہیں ہونے والا. اور پھر اس کے بعد ایک ایسا بہترین مکالمہ ہے, ایسے الفاظ ہے حدیث شریف کے, وہ رومٹے کھڑے کر دیتے آپ کے. اس کے بعد خبر دیتے ہیں رسول اللہ کہ اللہ نے یہ فرمایا تمہارے رب نے کہ سارے جنات اور انسان مل کے محمد ان کو بتا دو کہ سارے جنات اور انسان سب جمع ہو جائیں, سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں, اور جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے استطاعت ہے مانگنے کی, ہر ایک ان میں کا اپنی طاقت بھر مجھ سے مانگنے لگ جائے. جو مانگ سکتا ہے, جتنا اس کو مانگنا آتا ہے, وہ سب مانگنے لگ جائے مجھ سے, سب جنات سب انسان مل کر کے. اور میں ہر ایک کو وہ جتنا مانگا ہے ہر ایک کو اتنا اتنا عطا کر دوں جتنا وہ مانگ سکتا تھا, جتنی صلاحیت تھی اس کے مانگنے میں, جتنی اس کو طاقت تھی مانگنے کی, جتنا اس کے پاس مانگنے کی سکت تھی وہ مانگ لیا. اور میں نے ہر ایک کو, ہر جنات کو, ہر انسان کو جتنا مانگا اتنا عطا کر دیا. تو ان کو خبر دے دو اے محمد کہ میرا یہ تمام جنات اور انسانوں کو ان کے مرضی مطابق عطا کر دینا, جتنا وہ مانگ رہے ہیں. میرے خزانے میں سے اتنا ہی کم کر سکتا ہے جتنا سمندر کے پانی کو ایک سوئی کم کر سکتی ہے, یا اس سے بھی کم. سمندر کے پانی میں سوئی ڈبا کے نکالو تو سوئی کو جو خطرہ لگ کے آتا ہے سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سمندر کو سوئی کے ڈبا کے نکالنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مثال لے کر کے فرماتے یہ بھی نہیں, اتنا ہے میرے خزانے میں کہ جتنے انسان جتنے جنات ہیں جتنا مانگ سکتے تھے ہر ایک مانگ لیا اور ہر ایک کو میں عطا کر دیا. تو میرے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوتا. جتنا سوئی سمندر کو فرق کم کر سکتی ہو وہ بھی نہیں. میری شان و شوکت تو یہ ہے, وَمَن یشکر, جو شکر کرے گا, انما یشکر لنفسہ, تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے شکر گزاری کرے گا, مجھ پر کوئی احسان کسی کا نہیں. وَمَن کفر, اور جو ناشکری کرے گا تو وہ یہ جان لے فإن اللہ غنی الحمید, اللہ غنی ہے, حمد والا ہے, تعریف والا ہے. وہ کچھ اس کو فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو توفیق دیتا ہے تو وہ بندے کو چاہیے کہ وہ عاجز بنے اللہ کے سامنے. اگر اس کو نیکی کی توفیق مل گئی ہے تو اس پر بھی تکبر جائز نہیں ہے, اس پر بھی تکبر زیب نہیں ہے. اپنی نیکی کا بھی رعب نہ جھاڑے کہ میں نیک ہو گیا ہوں تو میں نیک ہوں, اس کا بھی تکبر جائز نہیں ہے. تکبر تو کسی قیمت پر جائز نہیں ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. وہ بات آگے آ رہی ہے, بتاؤں گا آپ کو, میں پورے کانٹیکسٹ میں وہ بات آپ کو بتاؤں گا. میں یہاں سے لقمان کا ذکر شروع ہوتا ہے. ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے, جس بارے میں خبر دی اللہ نے کہ لقمان کو ہم نے حکمتوں سے نوازا. تو حکمتوں کا تقاضا کیا ہوتا ہے, حکمت کی باتیں کیا ہے؟ قرآن میں حکمت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, اپنے محبوب کے حوالے سے اللہ نے بہت ساری باتیں ہم کو بتائی ہیں. کہ اللہ کے حبیب, میں نے آپ کو بتایا وہ بات, کئی مرتبہ بتا چکا ہوں آپ کو یہ درس میں, ہمارے سردار, ہمارے آقا, اللہ کے محبوب, اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب, آپ کا منصب گرامی کیا تھا؟ آپ کا کیا منصب تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہے نا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. یہ منصب گرامی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, ہے نا. قرآن بتاتا ہے میرے محبوب لوگوں کو میری آیتیں پڑھتے ہیں, ان کے اوپر ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب محمد کیا کرتے ہیں, ان پر جو آیات میں نازل کرتا ہوں وہ آیات میری ان کو, ان کے سامنے نشانیاں ان کے اوپر کھولتے ہیں میرے آقا, میرے محبوب.
یعنی ہمارے آقا نشانیاں کھولتے ہیں. یہاں آیات سے مراد دو چیزیں مفسرین لکھتے ہیں، یاد رکھ لینا. یتلو علیہم آیاتہ میں ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف یہ آیات قرآنی جو آپ پر نازل ہوتی ہیں آسمان سے، یہ بھی اس میں مراد ہے، اور یہ زیادہ تر یہی مراد ہے، یہ تو اترتی ہی ہے. لیکن ایک اور چیز بھی اس میں شامل ہے، اس کے معنی میں آیات نشانیوں کو کہا جاتا ہے. نشانیاں، ٹھیک ہے. آیات کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانیاں ہیں. تو قرآنی آیات یتلو علیہم، وہ تو تلاوت کرتے ہی ہے، وہ تو تلاوت کرتے ہی ہے. اور کچھ اور بھی وضاحت کے ساتھ نشانیاں کھولتے ہیں محمد رسول اللہ. آفاق میں پائی جانے والی نشانیاں، کائنات میں پائی جانے والی نشانیاں جو قدرت کی اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرتے کرتے آپ کو اس کی طرف بھی اشارے کرتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے رب کی قدرتوں کا کیا عالم ہے، وہ کتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے. کس طرح اس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، شب و روز کو پیدا کیا، دن رات بنائے، زمین و آسمان بنائے. کس طرح ندیاں بہہ رہی ہیں اس کے حکم سے، کس طرح سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے اس کے حکم سے، کا غلام ہے اللہ کے حکم کا سمندر. کس طرح بادل اٹھتے ہیں، کس طرح بارشیں برستی ہیں، کس طرح نباتات اگتے ہیں، بے شمار اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تم خود کیسے پیدا ہوتے ہو، آفاق کے بھی نشانیاں، تمہارے انفس کے بھی نشانیاں، نفوس کے بھی. تمہارے اندر خون کیسے دوڑتا ہے، کیسے تمہارا دل دھڑکتا ہے، کیسے تمہارا دماغ کام کرتا ہے، کیسے تم بچے پیدا کرتے ہو، کتنی نشانیاں ہیں قدرت کی، اللہ کی. یہ سب تمہارے سامنے محمد کھولتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. تو یتلو علیہم آیاتہ میں یہ سب کچھ شامل ہے. وہ اللہ کی بے شمار آیات کے ذریعے سے تمہارے سامنے قدرت کی نشانیاں رکھ کے تم کو قدرت بتاتے اللہ کی، اور رب کے قریب کرتے ہیں، رب کی معرفت سکھاتے ہیں کہ وہ رب کیسا ہے اس کو پہچانو، وہ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے اس کو پہچانو. یہ محمد رسول اللہ کی تربیت ہوتی ہے امت کو، انسانیت کو. یہ تمہارے سامنے ہو. ایک داعی جو محمد رسول اللہ کا خادم ہو، جو رسول اللہ کا غلام ہو، اس کا بھی کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی قدرت کے دلائل کے ذریعے سے اللہ کی طرف لے آئے، دعوت دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میاں؟ اللہ کی بے مثال قدرتوں کو سامنے رکھ کے، اس کی نشانیاں قدرت کے سامنے رکھ کے لوگوں کو اس طرف بلائے کہ تمہارا مالک، تمہارا خالق کتنی بڑی قدرتوں والا ہے، کیا کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بے نیاز ہے، غنی الحمید ہے. تم محتاج ہو، سب محتاج ہے اس کی مخلوق پوری کی پوری، اس کے در کے فقیر ہیں. کائنات کی ہر شے اس کے در کی فقیر ہے. ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین زمین میں جو کچھ ہے، کائنات کائنات میں جو کچھ ہے، ہر چیز اس کے حکم کے غلام ہے، اس کے تابع ہے اور اس کے در کی محتاج ہے. اور وہ بے نیاز ہے، وہ کسی در کا محتاج نہیں، سب اس کے در کے محتاج. وہ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے ہارتا نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک دیتا، وہ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہو جاتا، بلکہ سارا جہاں اس کے سامنے جھک جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے. وہ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہوتا، وہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہوتا، سارا جہاں اس کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے. نہ کوئی محبت اس کو مجبور کرتی ہے، نہ کسی کی دوستی اس کو مجبور کرتی ہے، نہ کسی کی دشمنی اس کو مجبور کرتی ہے. یہ بہت اہم نکتے ہیں توحید کے معاملے میں. یہ سمجھ میں آیا تو توحید سمجھ میں آتی ہے، یہ نہیں سمجھ میں آیا توحید نہیں سمجھ میں آتی. آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو اللہ کو غنی الحمید کے معاملے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. وہ بے نیاز ہے. صمد کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج ہے ہی نہیں کسی کا، مجبور ہے ہی نہیں کسی کے آگے. تو وہ مجبور کیوں ہوگا؟
اس کو آپ مجبور کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس کو کسی کا حوالہ دیتے ہیں، اگر آپ کسی شخصیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ تجھے اس فلاں کا واسطہ ہے اور تو میرا یہ کام کر دے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے سامنے عاجز کرتے ہیں، اس کے آگے اس کے نام کے سامنے مجبور کرتے ہیں کہ تو ایک شخصیت کا میں تجھے حوالہ دے رہا ہوں تو مجبور ہو گیا اس کے مقابلے میں، اب اس کے خاطر مجھے یہ کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ عاجز سمجھتے ہیں، کسی کے سامنے مجبور جانتے ہیں، یہ بدبختی ہے، یہ عقیدے کی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اسی لیے اس کو کسی شخصیت کا حوالہ واسطہ آپ نہیں دے سکتے، کسی کا بھی نہیں، کیونکہ کسی کے آگے مجبور ہے ہی نہیں، سب اس کے سامنے مجبور ہے۔ تو اس کو اگر واسطہ دینا ہے تو اسی کی صفتوں کا واسطہ دینا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ محمود ہے، اپنے آپ متکبر ہے، وہ غنی و حمید ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں مجبور ہوتا۔ تو اس کو اگر واسطہ دینا ہی ہو تو اسی کا واسطہ اس کو دینا ہے۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، تجھے تیری غفاریت کا واسطہ ہے، تجھے تیری ہی صفتوں کا واسطہ ہے، تجھے تیرا ہی واسطہ ہے۔ تو رحمان ہے اس لیے مجھ پر رحم کر دے، میں تیرے رحمت کے طفیل میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، یہ بولنا پڑے گا آپ کو۔ تو ہی غفار ہے اس لیے میں تیرے غفاریت کے طفیل میں مغفرت مانگ رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، یہ بولنا پڑے گا آپ کو۔ آپ کسی کا اس کو واسطہ وسیلہ نہیں لگا سکتے، اس کو آپ اس کو واسطہ دیں گے کسی اور کا تو آپ اس کو عاجز کر رہے ہیں، اور یہ عاجز کرنا گمراہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ کلیئر؟ یہ ہے۔ تو غنی و حمید کو پہلے سمجھ لو، غنی اور حمید جو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فرما رہا ہے، غنی الحمید، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تو لقمان کو اگر حکمت ملی تو اس در سے ملی، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، جو ہمارے سردار کے بارے میں اللہ نے ہم کو خبر دی، ہمارے کو بتایا کہ تم جس نبی پر ایمان لائے ہو، نبی آخر الزماں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ میرے محبوب ہیں، وہ میں تمہارے بیچ میں ان کو بھیجا اس لیے ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، مومنوں پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ایمان کی توفیق دی۔ مومنوں کو بھی تکبر زیب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کا حماقت نہ کرے اپنے ایمان لانے کی۔ آج کل اسی میں سڑے جا رہے ہیں رفیق بھائی، پتہ نہیں کس بات کا گھمنڈ آ گیا لوگوں کو، اپنے عقیدے کا گھمنڈ، اپنے منہج کا گھمنڈ، اپنے ایمان کا گھمنڈ کس پر جتا رہے ہو؟ اللہ کے غلاموں کو حقیر جان رہے ہو، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے خادموں کو دھتکار رہے ہو، ان کو کمتر دیکھ رہے ہو۔ خمیازہ تم کو یہاں بھی بھگتنا پڑے گا اور وہاں بھی بھگتنا پڑے گا اس کا۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، تم کو کسی کو، مجھے نہ کسی کو زیب، نہ مجھے نہ آپ کو کسی کو زیب نہیں، کسی کو زیب نہیں۔ پھر کس بات کے گھمنڈ میں لوگ سڑ رہے نہیں معلوم۔ اللہ نے احسان جتایا مومنوں پر، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان کے اندر اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ایک اپنا نمائندہ بھیجا، اپنا قاصد بھیجا، اپنا پیغمبر ان کے بیچ میں بھیجا ہے تاکہ وہ ان کو سنوارے، ان کی تربیت کرے۔ اور وہ نمائندہ اللہ کا قاصد، وہ محبوب اللہ کے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کی تربیت فرمائے، سنوارے ہیں لوگوں کو۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے ان کو سنوارے، محمد رسول اللہ تربیت فرمائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفسوں کو تزکیہ کر دیے تھے محمد رسول اللہ، نفوس کو پاک و صاف کر دیے، نفوس کے اندر پائے جانے والی تمام گندگیاں نکال کے پھینک دیے۔ اور نفوس میں پائے جانے والی گندگیوں میں کیا کیا تھی جانتے ہیں نا؟ کون کون سی گندگیاں جو نفس میں پائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلی گندگی جو نفس میں پائی جاتی ہے وہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کی تعظیم و تکریم کا خیال، کسی اور کی قدرت
کچھ کسی میں قدرت ہونے کا، کچھ تصرف ہونے کا، کچھ اختیارات کے ہونے کا خیال. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی مخلوق میں، کسی کے اندر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس میں کچھ قدرت ہے، اس میں کچھ پاور ہے، کچھ صلاحیت ایسی ہے کہ یہ کچھ انہونی چیزیں کر سکتے ہیں، یہ لوگ بھی ان سے صادر ہو سکتی ہے کچھ انہونیاں. ما فوق الاسباب بھی یہ کچھ قدرتیں رکھتے ہیں کچھ کرنے کے، ان کو تصرفات ہیں. یہ اللہ کے ماں سوا کسی شے میں اگر سمجھ لیں آپ کہ اس میں کچھ طاقت ہے کچھ کرنے کی، کچھ فائدہ پہنچانے کی، کچھ نقصان پہنچانے کی، اگر کوئی طاقت کسی میں سمجھ لیتا ہے، قدرت سمجھ لیتا ہے، تو یہ ہے پلیدی اور یہ ہے گندگی، ہے عقیدے کی گندگی. اسی لیے سورۃ الحج میں معاف کیجیے گا سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں عقیدے کی گندگی کے بارے میں، فتح مکہ کے ہونے کے بعد حکم آ گیا. حکم سورہ توبہ میں ہے. توبہ میں حکم یہ آیا کہ یہ جو مشرک ہے لا یقربو مسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب ان کا آنا جانا اب بند کرا دو. بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ کبھی نہ آئے مسجد کے حدود میں. کون سے مسجدوں کی حدود میں؟ 2 مسجدیں ہیں جن کو حرمت والی مسجدیں کہا جاتا ہے. ایک ہے مسجد حرام کعبۃ اللہ جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، اور دوسرے مقام پر مدینہ منورہ کی مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے. تو خصوصاً حکم فتح مکہ کے بعد کس مسجد کے لیے اترا؟ بالخصوص حکم نازل ہوا مکہ مکرمہ کی مسجد حرام بیت اللہ شریف کعبۃ اللہ کے لیے کہ اے محمد رسول اللہ اس سال کے بعد اس کعبے کے اطراف، اس کعبے کے حرم میں، اس کے حدود حرم میں مشرکین کا آمد کو بند کر دیا گیا، مشرکین نہیں آ سکتے. یہ سورہ توبہ میں آرڈیننس نازل ہو گئے. اور کیا کہا ان کو؟ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. یہ کہہ دیا گیا انما المشرکون نجس، کہہ دیا گیا ان کو یقیناً یہ مشرک نجس ہے، پلید ہے. کس معنی میں کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ ان کے جسم کے اعتبار سے، ان کے کپڑوں کے اعتبار سے ان کو پلید نہیں کہا جا رہا. یہاں اچھے کپڑے پہنیں گے، بہترین، آپ سے اچھے کپڑے پہن کے آئیں گے، آپ سے بہترین خوشبو لگا کے آئیں گے، آپ سے زیادہ نہا دھو کر کے آئیں گے، لیکن نہیں آ سکتے. کیوں بھائی؟ اب نجاست تو نہیں لگی ہوئی ان کے کپڑوں میں، تو پھر کس بات سے ان کو نجس کہا جا رہا ہے؟ صرف عقیدے کی وجہ سے، کانسیپٹ کی، فیت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. کائنات پیدا کرنے والے، سنسار کے رچయిتا، سرشٹی کرتا اسی ایک پربھو اور ایک پرماتما کے ماں سوا تم نے دوسروں میں طاقتیں سمجھ لی. تم اس پاورفل ہستی کے مقابلے میں لا کے اس کی مخلوق کو، اس کے کریشن کو کھڑا کر کے اس کا ہمسر بنا دیے، اس جیسا سمجھ لے کے کھڑے کر لیے، تصرف سمجھ لیے ان کے اندر تم. یہ ہے پلیدی، گندگی، جو عقیدے کی گندگی ہے. تو میرے نبی محمد سب سے پہلے وہ زکیہم کا کام جو کرتے ہیں، وہ کس کا تزکیہ کرتے ہیں بھائی؟ پہلا تزکیہ کس بات کا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں محمد. کس بات سے پہلے پاک کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے پاک کرتے ہیں یہی عقیدے کو. محمد رسول اللہ کا پہلا کام یہی ہے کہ لوگوں کو یہی بتاتے ہیں، سب سے زیادہ زور دیتے ہیں، دیکھو تمہارا پربھو، تمہارا ودھاتا، تمہاری تقدیر لکھنے والا، کرتا دھرتا، تم کو پیدا کرنے والا، کھلانے والا، تمہاری مرادیں پوری کرنے والا، تمہاری دعائیں سننے والا، وہ ایک ہے، صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، وہ انیک نہیں. پوجنیہ صرف ایک ہے، انیک نہیں ہے. اس کے معاملے میں پہلے پاک و صاف ہو جاؤ. وَيُزَكِّيهِمْ، عقیدے کی پاکیزگی کی تعلیم دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا کیا کرتے ہیں؟ اب اس کے بعد شریعت کے تمام پاک و صاف رہنے کی تعلیمات،
ذہن پاک رکھو, سوچ پاک رکھو, اپنی وچار دھارائیں پاکیزہ رکھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب سے پہلے پربھو کے بارے میں, اللہ کے بارے میں پاک و صاف ہو جاؤ, اس کے بارے میں عقیدہ پاک و صاف کرو. پھر سنسار میں پائی جانے والی ہر چیز کے معاملے میں اپنا ذہن صاف رکھو, پازیٹیوٹی کو اختیار کرو, نیگیٹیوٹی نکال کے پھینکو, مثبت سوچ رکھو, منفی سوچ مت رکھو, بدگمانیاں مت رکھو اپنے اندر, حسن ظن رکھو اپنے اندر. یہ پاکیزگی ہے, یہ تزکیہ ہے جو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں. ہر ایک کے بارے میں غلط سوچ بند کر دو, مثبت اور پازیٹیوٹی رکھو اپنے اندر, نیگیٹیوٹی کو نکالو. پہلے اللہ کے بارے میں صحیح ہو جاؤ, پھر مخلوق کے بارے میں صحیح ہو جاؤ. اپنی وچار دھاراؤں کو پاک رکھو, پھر کردار کو پاک کر لو, مینرز والے بن جاؤ, اچھے کردار والے بن جاؤ, ہونیسٹی کو اختیار کرو, مورلٹی کو اختیار کرو. یہ پاکیزگی کی تعلیم دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر پاک روزی کھاؤ, حرام مت کھاؤ, رشوت خوری مت کرو, سود خوری مت کرو, لوگوں کا ظلم کر کے مال مت کھاؤ, ناجائز مال مت کھاؤ, جھوٹ مت بولو, دھوکے مت دو, خیانتیں مت کرو امانتوں میں. پھر یہ ساری تعلیمات پاکیزگی کی تعلیمات ہے. اس طرح پاکیزہ کرتے اپنی امت کو رسول اللہ, اور کر دیے. ایسے ہی پاکیزہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو. اسی لیے وہ سب سے عمدہ لوگ تھے کائنات میں زمین کے اوپر, جن کی تربیت خود محمد رسول اللہ نے فرمائی تھی. وہ سب سے پاکیزہ بن گئے تھے. ان کی سوچ, ان کے مینرز, ان کا تھنک ٹینک, ایوری تھنگ بہت پازیٹیو, سیدھے, اللہ والے, کھرے لوگ تھے. اللہ کے رسول نے بنایا تھا ان کو. تو یزکیہم, اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, پھر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. قرآن میں اللہ کے کیا احکام ہیں, کیا شریعت ہے, کیا قوانین ہے, کس جرم کی سزا کیا ہے, وراثت کے مسائل کیا ہے, تمہارے روزمرہ کی زندگی کے مسائل کیا ہے. یہ ساری تعلیمات قرآن کی جو اللہ تعالیٰ نازل فرمائے ہیں, وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس حکم کا کیا معنی ہے, یہ کون سکھاتے ہیں بھائی؟ قرآن کے کس حکم کا معنی کیا ہے, اس کی تعلیم کیا ہے, یہ تعلیم دینے کا منصب کس کا بتایا اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ محمد سکھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اور مجھے اختیار نہیں ہے خود ساختہ قرآن کے آیتوں کے ذریعے مطلب بیان کرنے کا. ہم کو اختیار نہیں ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے, اس آیت کا مطلب یہ, ہم خود بیان کرنے لگ جائیں اپنی طرف سے. اس کا اختیار کسی کو نہیں ہے. یہ منصب کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے. اور والحکمت, اور تعلیم دیتے ہیں, حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. تو یہ حکمت کی باتیں کیا ہوتی ہے جس کا ذکر یہاں لقمان کے بارے میں آ رہا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, تو یہ حکمت کی باتیں سکھاتے رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے اکلی مسل لے لو, میں تم کو کچھ دوائیں بتا رہا ہوں, کوٹتے رہو, یہ مت سکھائے گا رسول اللہ ہم کو. حکمت کیا مطلب ہے؟ حکمت کا, حکمت کا مطلب کیا ہے؟ تمام بڑے بڑے اکابرین جو اہل فقہ تھے, انہوں نے حکمت, مفسرین نے اور فقہا نے حکمت کا مطلب یہ بیان کیا کہ رسول اللہ کی سنت. حکمت سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنتیں, وہ حکمت ہے. کیونکہ اس سے زیادہ دانشمندی اور بردباری والی باتیں جو رسول اللہ جانتے تھے, جو رسول اللہ کی سمجھ تھی, اس سے زیادہ بہترین سمجھ والے پوری کائنات میں کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتے تھے. ہو سکتے ہیں کہ آپ کے خیال سے ہمارے سردار سے, ہمارے آقا سے زیادہ سمجھدار, حکیمانہ سوچ والے کوئی اور فرد پیدا ہوئے ہیں کیا؟ ہو بھی سکتے ہیں کیا؟ نہیں نا. تو حکمت سے جو مراد ہے, جو قرآن میں اللہ بیان فرما رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تو قرآن, کتابہ سے مراد قرآن اور حکمتہ سے مراد سنت. تو قرآن اور سنت کی باتیں جو رسول اللہ سکھاتے ہیں اس پر آپ کو زندگی بھر عمل کرنا ہے, قرآن و سنت پر, یہ مراد ہے. تو حکمت سے مراد وہ تمام دانشمندی اور بردباری والی تعلیم ہے جو محمد رسول اللہ نے فرمائی اپنی امت کو, اپنی ملت کو. اس سے زیادہ بہترین
حکمت کی اور کئی باتیں آپ کو نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے, آپ کسی فقی کو پکڑ لیتے ہیں, آپ کسی فقی کو پکڑ لیتے ہیں, آپ ایک فقی امام کو پکڑ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ ہمارے امام بڑے فقی تھے, سوچ دانش مند تھے, بہت بردبار تھے. تو کوئی اور کہتا ہے کہ میرے امام بہت بردبار تھے, بہت فقی تھے. بھائی وہ اپنی جگہ فقی ہے, وہ اپنی جگہ فقی ہے, وہ بھی دانش مند ہے, وہ بھی دانش مند ہے. لیکن ہم ایمان نہ تمہارے فقی پر لائے ہیں نہ تمہارے فقی پر لائے ہیں. ہم ایمان لائے ہیں کائنات کے سب سے بڑے فقی الامت, سب سے بڑے حکیم محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں. تو ہمارا ایمان محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم سب مل کر کے, اور چاہیے یہ کہ پوری انسانیت کو چاہیے, ہیومینٹی کو چاہیے کہ سب مل کے محمد رسول اللہ کو فالو کریں. کم سے کم ایمان لانے والوں کا تو فریضہ ہے یہ. پوری انسانیت کو چاہیے, میری بات پر غور کیجئے, اس پوائنٹ, میرے اس ڈائلاگ کو بہت اچھے طریقے سے نوٹ کریے میں کیا بول رہا ہوں. پوری انسانیت, ہول ہیومینٹی جو زمین میں اس وقت موجود ہو, قیامت تک آ رہی ہو, ان سب کو محمد کے آنے کے بعد, صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد جتنی مانو جاتی پیدا ہوگی, چاہیے سب لوگوں کو کہ وہ محمد رسول اللہ کو ہی فالو کریں, کیونکہ ان کو پرماتما نے ان کو منتخب کر لیا سب باتیں بتانے کے لیے, حکمت کی, دانش مندی کی, بردباری کی. تو ان کو فالو کرنا ہی ہیومینٹی کے لیے ضروری ہے, چاہیے ان کو فالو کرے. لیکن اس میں کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ لوگ نہیں لائیں گے. تو کم سے کم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایمان لائے ہیں محمد رسول اللہ پر, ان کا تو فریضہ ہے, ان پر تو فرض عین ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہی کو فالو کریں, کسی اور کو فالو نہ کریں. ان پر تو فرض ہے, کیونکہ وہ تو ایمان ہی لائے ہیں محمد رسول اللہ کی شریعت پر نا. تو ان کا تو کام ہے کسی اور کو فالو ہی نہ کریں ان کے مقابلے میں. مگر اس کے باوجود اگر لوگ محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کو فالو کر رہے ہوں تو یہ کیا غداری ہے کہ ایمان ہے؟ آپ بولو بھائی, یہ وفاداری ہے کہ غداری ہے؟ ایمان بھی لاؤ محمد پر اور فالو کسی اور کو کرو, یہ ہو سکتا ہے؟ اور یہی تو کر رہے ہیں آپ. ایک کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ امام ہے, کہہ رہا ہے کہ میرا یہ امام, کو کہہ رہا ہے کہ میرا وہ امام. تو پھر تم اس طرح کا فرقوں میں بیٹھ جاؤ گے, تو پھر محمد رسول اللہ کی حکمت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے آپ تیار کہاں ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایک اہم پہلو بتاتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. حکمت کی باتیں ہم کو سیکھنا کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ سے سیکھنا ہے. اب یہ لقمان کے حکمت کی باتیں بھی ہم کو کون سکھا رہے ہیں؟ لقمان کی جو باتیں حکمت کی, دانش مندی کی باتیں ہیں, اس کا ذکر کہاں ہو رہا ہے, کس میں ہو رہا ہے؟ قرآن میں. اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ پر نازل ہوا. اور صحابہ کو یہ آیتیں پڑھ کے, لقمان کا ذکر پڑھ کے کون سنائے تھے؟ محمد رسول اللہ سنائے تھے. اور لقمان کے اوپر جو باتیں حکمت کی اتری, اس کو کھول کھول کے اس کی تشریحات, توضیحات کر کے ان کو تعلیم کون دیے؟ صحابہ کو, محمد رسول اللہ. تو یہ جو تعلیم ہے جس میں لقمان کا ذکر ہے, یہ تعلیم کس کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو یہ باتیں بھی محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کی اور اس کے رسول ہی کی باتیں جو ہم تک آئی ہے لقمان کی نصیحت کے ذریعے سے بھی. تو یہ بھی تربیت محمد رسول اللہ ہی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. سمجھ گئے؟ اس کو لقمان کے لیے سپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ سیدنا لقمان کی تعلیمات تھی, ان کی باتیں ہیں تو سپریٹ کرو. نہیں, بلکہ لقمان کو اللہ نے چنا تھا, پسند کیا تھا, اللہ نے اس کو توفیق دی تھی, اللہ نے اس کو حکمت سے نوازا تھا. ایک بندے کو, وہ ایک بندہ اللہ کا ہے, نیک بندہ ہے, وہ نبی بھی نہیں ہے اللہ کا, مگر اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں اس کے نام سے سورت نازل کر دی. اللہ نے اس کی قدر کی, اس بندے کی. اللہ نے اس کے ذکر کو بھی لوگوں کے سامنے عام کیا, اس کے نام کو بھی متعارف کروایا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نیک بندے ہونے کی وجہ سے. اللہ نے ہی نیک بنایا اور اللہ نے اس کی تعریف بھی کی. تو اللہ ایسے ہی کرتے ہیں, اللہ کی سنت یہی ہے. اللہ جب کسی بندے کو چن لیتے ہیں, اس کو نیک خود ہی بناتے ہیں اور اس کی تعریف بھی خود ہی کر لیتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ قدردان ہے اپنے بندوں کا. اور اللہ کے ان بندوں
کے معاملے میں پروپیگنڈے تو لوگ کرتے ہی ہیں، ویسے ہی پروپیگنڈے لقمان کے بارے میں ہو گئے، لوگ کرتے ہیں۔ عیسیٰ کو اللہ نے چنا، عیسیٰ کو اللہ نے برگزیدہ بنایا، لوگوں نے پروپیگنڈا کر دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عزیر کو اللہ نے چنا، اللہ نے ان کو برگزیدہ بنایا، لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے، اٹھاتا ہے، اس کو برگزیدہ کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے بندوں کے سامنے، اور بندے پھر اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ اس کو خدا بنا دیتے ہیں۔ یہی چلتا آیا زمانے قدیم سے، اور اب بھی یہی چل رہا ہے۔ ایک صاحب، میں بیچاروں کے لیے دعا کرتا ہوں، مر گئے، انتقال کر گئے، اللہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزائیں دے، بندوں کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن ہاں ہم دعا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم بھی دودھ کے دھلے نہیں، خطا کار ہی ہے، خطا ہر بندے سے ہوتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، تو ہم کسی کی خطا کو پکڑ کے ہم جہنمی ہو جا اس کو بددعا نہیں کریں گے، ہم دعا کرتے ہیں ہر ایک کے لیے۔ ایک غلطی بیچارے کرے تھے، ہمارے جاننے والوں میں، یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں وہ، ہم مگر سب ان کو جانتے ہیں، کوئی دیکھا نہیں ان کو، لائیو کسی نے ملاقات نہیں کی ان سے، ہم میں سے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ بیچارہ آتا ہے، اسرار احمد صاحب، اور لوگ سب جانتے ہیں ان کو۔ وہ بیچارے ایک مرتبہ ایسے ہی باتوں میں بات اڑتی بات کر دی، عجیب و غریب بات کر دی، خطا ہو گئی، انسان سے ہوتی ہے خطا۔ لقمان کا ذکر آ گیا قرآن میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی بحیات ہوتے تو شاید ان کا بھی ذکر قرآن میں آ جاتا۔ اس طرح اگر کہہ کر کے وہ کہہ دیے، بھئی آپ کو ضرورت کیا ہے بولنے کی؟ یہ حماقتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم جیسے لوگوں کو۔ کس کو کب پیدا کرنا ہے وہ لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا، برسوں پہلے، ہزاروں برس پہلے۔ کون کب پیدا ہوگا، کس کا کیا مقام رہے گا، کس کو کیا بنانا ہے، وہ سب اللہ کے علم ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہے اللہ تعالیٰ کس کے لیے کیا چاہتا اور کیا نہیں چاہتا؟ اللہ کے دلوں کے بھید، اللہ کے بھید ہم کہاں سے جاننے لگ گئے بھائی؟ ہم کو کہاں سے اس کا اختیار مل گیا کہ اللہ کے بھیدوں کی باتیں ہم کرنے لگ جائیں؟ شاید اللہ یہ چاہتا، اللہ یہ چاہتا، آپ کو کیسے معلوم اللہ کی مرضی کیا ہے؟ تو کبھی بھی یہ فیصلہ کن بات نہیں کرنا چاہیے اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے، ہم کو اختیار نہیں۔ پہلی چیز تو اگر ہوتے، پہلے پیدا ہوتے تو نام آتا، تو یہ اگر ہوتے آپ کو بولنے کا کام ہی نہیں ہے، اللہ کو معلوم تھا کب پیدا کرنا ہے، پیدا کر دیا، آپ کون ہوتے بولنے والے؟ اور پھر وہ اللہ کے نزدیک برگزیدہ تھے بھی یا نہیں تھے، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کے نزدیک ہوں گے بزرگ، آپ کے نزدیک ہوں گے برگزیدہ، ہو سکتے ہیں میرے نزدیک بھی ہے، ان کی تعلیمات دیکھتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی کی، تو میں ان کو سراخوں پر رکھتا ہوں، میرے لیے محبوب ہے وہ، لیکن مجھے کیا معلوم کہ اللہ کے لیے محبوب ہی ہے؟ کیسے معلوم؟ اللہ کے بھید کی باتیں آپ کو کیسے معلوم؟ کہ اللہ نے بتایا قرآن میں، کتاب میں؟ نہیں بتایا تو آپ کیوں بول رہے ہیں پھر؟ وہ ہوتے تو آتے قرآن میں، کیسے معلوم آپ کو؟ آتے نہیں آتے، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا۔ ہم آتے بھی نہیں بول سکتے، نہیں آتے بھی نہیں بول سکتے، ہمارا کام ہی نہیں ہے بولنے کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری آپ کو؟ تو یہ چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن جب آیا کسی کا ذکر تو وہ لقمان کا ذکر آیا ہے، تو اس سے یہ بات کنفرم کو معلوم ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کی تعریف کی، ان کو ہدایت دی، توفیق دی، حکمت سے نوازا، ان کی تعریف کی، اور وہ تعریف ان کی اللہ نے اس طرح سے کی کہ وہ بندہ جو حکمت میں نے اس کو عطا کی تھی، وہ حکمت جو اس کے اندر تھی وہ کیا تھی؟ اللہ نے آپ کو وہ حکمت بتائی اس کی، میں نے جو اس کو حکمت سے نوازا تھا نا، اللہ بتا رہے ہیں آپ کو وہ حکمت کیا تھی۔ دیکھو اب کیا بتا رہے اس کے بعد، اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں، اپنے لخت جگر کی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک سبق ہم جیسے لوگوں کو دینے کے لیے یہ قرآن میں یہ اتار دیے، یہ میسج دیے کہ دیکھو، اور ہمارے سردار محمد ہم کو پڑھ کے سنائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھو لقمان جس کو اللہ نے اس کی قدر کی ہے، لقمان کی، اس کو اللہ نے نیک بنایا اور حکمت سے نوازا، اور اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر کہ وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، لقمان کیا بول رہے ہیں وہ حضرت
کہ میرے لقتے جگر، میرے لاڈلے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ ٹھہرا اس کا۔ یہ حکمت کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ کسی آدمی، دانشمند حکمت والے آدمی کا پہلا حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس حکمت کو اپنائے پہلے، کہ وہ ساری حکمتوں میں سب سے مقدم کرے اس حکمت کو کہ وہ اللہ کی توحید کو سمجھے، وہ اللہ کی توحید کو پہلے سمجھ جائے۔ اس سے بڑی حکمت کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو، اپنے بیٹے کو لقمان بول رہے ہیں کہ میرے بیٹے، میرے لخت جگر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اور کیا بول رہے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے کائنات کا۔ شرک کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بچے، شرک کائنات میں پائے جانے والے ظلموں میں سب سے بڑا ظلم عظیم یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ظلم کس کو بولتے ہیں بھائی؟ ظلم کس کو بولتے ہیں بولو؟ زیادتی، بے عدلی، ناانصافی، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ظلم کی ضد ہے عدل، اور عدل کی ضد ہے ظلم۔ یہ دو چیزیں یاد رکھ لو۔ عدل و انصاف، عدل و انصاف کی ضد کیا ہے؟ اپوز ظلم و زیادتی، اور ظلم و زیادتی کی ضد کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ اب یہاں پر جو قرآن کے ذریعے سے لقمان کے ڈائلاگ کو رکھ کر کے اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے ایک بندہ، وہ رکھ کر کے اللہ ہم کو سب سبق دے رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے، محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کے بذریعہ محمد قرآن ان پر نازل کر کے ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے لقمان کے ڈائلاگز کے تھرو کہ شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھ پائے؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ کین یو ایکسپلین؟ کین یو ڈیفائن؟ کر سکتے ہیں؟ ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کو؟ ایکسپلین کر سکتے ہیں آپ جی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح وہ ظلم عظیم بنتا ہے، سب سے بڑا ظلم۔ خصوصاً پہلے اللہ کے معرفت آپ کو حاصل ہو گئی ہو تو اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس پورے سنسار کو کریٹ کرنے والا، پوری کریشن کو وجود میں لانے والا کریٹر کون ہے، اس کو پہلے پہچاننا پڑے گا۔ آپ کو پہلے اس کو جاننا پڑے گا۔ Who is the creation? Who is the creator of creation? Who is the creator of this creation? اس کو پہلے جاننا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور وہ کیسا ہے، کوشش کرنی پڑے گی، اس کی قدرتیں کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا پاور کیا ہے، آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ سورج کس نے پیدا کیا؟ چاند کام کر رہا کس نے پیدا کیا؟ دنیا بھر کے اتنے سارے سیارے اور سیارچے ہیں اسپیس میں، کائنات میں، گیلیکسیز ہے، کہکشائیں ہیں، دنیا بھر کی گیلیکسیز ہے، یہ سب کس نے پیدا کیا؟ خود بخود پیدا ہو گئے؟ یہ بہت براڈ آپ کو جو ہے تصور کرنا پڑے گا، جاننا پڑے گا ایک چیز کو۔ پاسبلٹی تو نہیں ہے کہ آپ اتنا علم حاصل کر لیں، ہاں کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے، کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ میں تو بہت حقیر ترین اللہ کا ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، غلام ہوں۔ میرے سے بہت بڑے بڑے علم والے لوگ موجود ہیں، بہت بڑے بڑے علم والے مجھ سے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی، ہر معاملے میں۔ میں تو طالب علم ہوں، میں تو طلباء میں سے ایک طالب ہوں دین کا۔ بڑے بڑے اساتذہ گزر گئے زمین کے اوپر۔ کوئی اس بات کا دعوے دار نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے سارا علم حاصل کر لیا ہے کائنات کا۔
کوئی نہیں ہو سکتا. اس وقت عصری تعلیم کے سائنس کے ماہرین موجود ہیں زمین کی پشت پر. سائنس اور ٹیکنالوجی سے آراستہ لوگ موجود ہیں جس کے تو ہم الف با تا بھی نہیں جانتے سائنس کا، لیکن وہ تو آسمانوں کو چھو رہے ہیں. لیکن وہ بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ناسا کا بیٹھنے والا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہوگا وہ بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے سارا علم حاصل کر لیا ہے اسپیس کا، کائنات کا. وہ بھی نہیں کر سکتا. اتنا بڑا سنسار اس نے رچا ہے، اس نے پیدا کر دیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے رچیتا؟ وہ کون ہے وہ چترکار جس نے یہ سنسار بنا دیا؟ اس پربھو کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس کو سب کچھ جان لیا. اس کو اتنا بڑا گیانی ہونے کا دعویٰ تو کسی کا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اب مگر اس بات کا یقین ہے گیانیوں کو، تمام گیانیوں کو اس بات کا یقین ہے کہ کوئی ایک طاقت، اتنی بڑی طاقت ہے، کوئی ایک اتنی بڑی طاقت ضرور ہے جس نے سب کچھ رچا ہے، جو سب کچھ پیدا کیا ہے اور سب پر حکومت کر رہا ہے. اسی کے آرڈیننس کائنات میں، سنسار میں اس وقت بھی جاری ہے اور ہر لمحہ ہر پل اس کی حکومت جاری ہے. اس کے آدیش، اس کے سندیش، ہر چیز کو اس کے میسیجز پہنچتے رہتے ہیں، اسی کے آدیش آتے رہتے ہیں اور کائنات اپنا کام کرتی رہتی ہے. سارا نیٹ ورکنگ وہی سے ہے، آج بھی، اب بھی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل. اس بات کا علم ہر گیانی کو ہے. وگیان کو اس کا یقین ہے، وگیانیوں کو اس کا یقین ہے، گیانی اس کو جانتے ہیں. ہر علم والا اس کو جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو سارا پاور، مین ہاؤس پاور ایک ہی ہے، وہ جہاں سے سب کچھ ریلیز ہوتے ہیں آرڈیننس. اس کے مد مقابل کسی کو اس کے جیسا سمجھ لینا، یہ ناانصافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی کو اس کے جیسا بنا دینا، اس کے مد مقابل ٹھہرا کے اس جیسا مان لینا، ایکسپٹ کر لینا، یہ ہے بے عدلی ہے، یہ ناانصافی ہے اس کے ساتھ، اس کریٹر کے ساتھ. یہ ایک لاجک کی بات تھی. اب رہی بات دلائل کی، یہ تو لاجک ہے. اب رہی بات قرآن کے دلائل کی. میں آپ کو بتاتا ہوں. انسان کو اللہ نے کیا بنایا؟ غالباً اسی صورت میں ہاں، اسی صورت میں بھی ہے. بقرہ میں تو ہے ہی، لیکن لقمان میں بھی ہے. یہ سورہ لقمان میں تقریباً باتیں بقرہ کی ہے، سورۃ البقرہ کی باتیں ہیں. شروع میں بھی ہے، بیچ میں بھی ہے. الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں پر بھی فرما رہے ہیں. اور یہی بات سورہ بقرہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. هو الذی سخر لکم ما فی الارض جميعا، اسی نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کو مسخر کر دیا. کس نے کیا؟ وہ فرما رہا ہے. اور یہاں پر بھی تقریباً وہی بات کہی اس نے سورہ لقمان میں. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ تمام جنات و انسانوں سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو یہ بات کو؟ یقیناً اس اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے انسانوں، جو کچھ ہے ساتوں آسمانوں اور زمین میں تمہارے لیے مسخر کیا اس نے. انسان کو وہ شرف اللہ نے عطا کیا، ایک بلند مقام اس کو عطا کیا، جس کا ذکر آپ کو ملتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر. گھڑی برابر چل رہی ہے نا وہ؟ سورہ لقمان، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے ذکر جو مکالمہ ہوا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. یہ پورا کانٹیکسٹ یاد ہے نا؟ پڑھتے ہیں نا شروع کے آیتوں میں سے ملے گا غالباً. آیت 30 آیتیں ختم ہو جاتی ہے تو یہ کانٹیکسٹ ملتا ہے آپ کو. سورہ بقرہ کے 30 آیتیں ختم ہو جاتی ہیں, 30 آیتوں کے بعد یہ ملتا ہے آپ کو. ایک رکوع ہے مشتمل, ایک رکوع پورا اسی واقعے پر مشتمل ہے. تو کیا بول رہے ہیں اس کے اندر؟ خبر کیا دے رہے ہیں؟ یاد کرو وہ وقت فرشتوں سے تمہارے رب نے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بناؤں گا, ایک خلیفہ بناؤں گا. کس سے کہا؟ اذ قال ربک, اپنے حبیب سے خطاب کر کے اللہ وہاں اپنے حبیب سے بات کر رہے ہیں اور انفارمیشن دے رہے ہیں, ہول ہیومینٹی کو انفارم کر رہے ہیں بذریعہ محمد رسول اللہ کے, ہول ہیومینٹی کو انفارم کر رہے ہیں. تو کیا بول کے انفارم کر رہے ہیں؟ خبر کیا دے رہے ہیں کہ وہ ایک وقت ہے, ایک واقعہ ہے جو آسمانوں میں ہوا. تو وہ کیا واقعہ ہوا تھا ہم وہ یاد دلا رہے ہیں تم لوگوں کو کہ ایک دن رب نے فرشتوں سے بلا کر کے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وہ ایک مکالمہ ہے ان کا, ایک کانٹیکسٹ ہے جو گفتگو ہوئی وہاں پر. تو ان فرشتوں نے اس وقت اللہ سے کہا کہ اے پروردگار آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو خورزیہ کرے, فساد برپا کر دے زمین کے اندر, جبکہ ہم آپ کی حمد کرنے والے موجود ہیں, آپ کا تقدس تو ہم بیان کرتے ہی رہتے ہیں مولا, پھر آپ ایسے کو پیدا کر رہے ہیں قریزیاں کرنے والے, فساد کرنے والے کو. قال انی اعلم ما لا تعلمون, کہا اس رب نے کہ جو میں جانتا ہوں حماقت مت کرو تم میرے سامنے بڑی بات کرنے کی, تم نہیں جانتے ہو. کن کو روکا؟ ان ملائکہ کو, فرشتوں کو روک دیا گیا. کہا گیا کہ تم میرے سامنے اتنی علم کی بات مت جھاڑو, بڑے بڑے علم کی باتیں مت کرو, جاننے کے انداز میں بات مت کرو, علم والے انداز ہونے والے انداز میں بات مت کرو مجھ سے. تم, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو, کیوں میرے سامنے بات کر رہے ہو؟ میں نے تم کو جسٹ فار انفارمیشن بلا کر کے بات کی, تمہارے سامنے میں نے اپنا ارادہ رکھا کہ میں یہ کرنے والا ہوں. تم سے مشورہ نہیں مانگا کہ تم مجھے مشورہ دو. تم کیوں حماقت کر رہے ہو بات کرنے کی میرے سامنے؟ تم بول رہے ہو کہ یہ فساد کرے گا, خورزی کرے گا. اب وہ کیوں بول رہے تھے بیچارے؟ وہ بیچارے تجربے کی بنیاد پہ بول رہے تھے, ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بول رہے تھے, علم غیب کی بنیاد پہ نہیں بول رہے تھے. بعض احمق لوگ ہیں جو قرآن کو خود نہیں جانتے تو خود نہیں بدلتے تو قرآن کو بدل دیتے ہیں. بعض یہ لگا دیے اس کے پیچھے کہ دیکھو فرشتے وہاں پر علم غیب کی بات کر دی اللہ کے سامنے, اور ہم اگر کہتے ہیں ہمارے نبی محمد کو علم غیب تھا تو یہ اعتراض کرتے ہیں وہابی, جبکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے بولے تھے ایسے پیدا کرے گا, ایسے کو پیدا کرے گا, خون ریزی کرے, فساد کرے. جب ان کو علم تھا پیدا ہونے والا کیا کرنے والا آگے جا کے, تو کہ نبی کو نہیں اس طرح لا کر کے عقیدے میں خلط ملط کر دیتے لوگوں کے. تو ظالموں جاہلوں تم کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں پر کیا کانٹیکسٹ ہے. وہ فرشتے اپنے غیب کے علم کی بنیاد پر نہیں تجربے کی بنیاد پر بول رہے تھے, اور یہی تفسیر مفسرین نے کی ہے. تم مفسرین کو چھوڑ کے خود ساختہ تفسیریں کرتے ہو ظالموں. ابن عباس نے, ابن کثیر نے یہی لکھا کہ فرشتے علم غیب کی بنیاد پر نہیں تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہے تھے. ابن کثیر نے پوری وضاحت کے ساتھ لکھی اس کو تفسیر ابن کثیر میں. اور وہ تجربہ کیا تھا ان کا, وہ ایکسپیرینس کیا تھا کہ جناتوں سے پہلے, انسانوں سے پہلے جنات اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے جس مقصد کے لیے اب یہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والے تھے. جس انسان کے پیدا کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کر رہے تھے اور جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا جا رہا تھا, ایگزیکٹلی اسی کام کے لیے آلریڈی وہ مخلوق جناتوں کی شکل میں پہلے پیدا کی جا چکی تھی. اور کیا کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے جنات, اور کیا کام کے لیے پیدا کر رہے تھے انسان کو؟ وہ سورہ زاریات میں اللہ نے اس کی وضاحت کر دی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی, میں نے نہیں پیدا کیا جناتوں کو اور انسانوں کو مگر میری غلامی, میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ کی عبادت کرنے کے خاطر پہلے کون پیدا ہوئے تھے؟ وما خلقت الجن, پہلے اللہ تعالیٰ جناتوں کا نام لیے سورہ زاریات میں, والانس, پھر انسانوں کو اسی کے لیے پیدا کیا, اسی کام کے لیے, سیم وہی کام کے لیے. تو انسان پیدا ہونے سے پہلے جنات آلریڈی موجود تھے اس کام کے لیے, اور وہ یہ کام کر رہے تھے. کون سا کام؟ جس کا ذکر فرشتے کر رہے ہیں. من یفسد فیہا ویسفک الدماء کا,
جو زمین میں فساد ڈال رہے ہیں اور زمین میں خوریزیاں کر رہے ہیں، وہ کر رہے تھے کام جنات، جبکہ ان کو آپ عبادت کے لیے پیدا کر رہے تھے اپنے اللہ، اور وہ فساد کر رہے ہیں، خوریزیاں کر رہے ہیں. پھر ایک پیدا کریں گے وہی حرکت کرے گا ایگزیکٹلی. پھر ایک کو پیدا کریں گے عبادت کے لیے، یہ بھی شاید وہی کام کر دے گا، فساد کرے گا. یہ وہ اپنا خیاس ظاہر کر رہے تھے، جو ان کی سمجھ میں آیا وہ خیاس وہاں ظاہر کر رہے تھے. شاید یہ بھی فساد ڈالے گا، خوریزی کرے گا. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ان کو، قالا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم جاننے کی بات کیوں کر رہے ہو، حماقت کی. تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر ان کی بات کریکٹ ہوتی تو کیوں ڈانٹتے ہو ان کو اللہ تعالیٰ؟ ان کے بات میں ایک حصہ تجربے کا جو تھا وہ ہوگا، وہ اللہ کے بھی علم میں ہے، وہ اللہ بھی خوب جانتا ہے اس کو. لیکن دوسرا حصہ جس کو وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے، اللہ نے اس کو سامنے رکھ کے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تم ایک حصہ دیکھ رہے ہو، ایک پہلو دیکھ رہے ہو. تم ایک پہلو دیکھ رہے ہو، فساد کرے گا، خوریزی کرے گا. شاید کرے گا، اللہ کو معلوم ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ کرے گا، وہ کرے گا، اللہ جانتے ہیں اس کو. لیکن دوسرا حصہ کیا ہوگا وہ تمہیں نہیں معلوم. ان میں مراتب والے پیدا ہوں گے، رتبے والے پیدا ہوں گے، اللہ کے برگزیدہ پیدا ہوں گے، نیک پیدا ہوں گے. میں پیدا کروں گا نیکوں کو، اور بہت نیک پیدا کروں گا، بہت برگزیدہ پیدا کروں گا، جو جناتوں پر بھی سبقت لے جائیں گے، بلکہ تم فرشتوں پر بھی سبقت لے جائیں گے. بات یہ تھی وہاں فرشتوں سے. بعض ایسے پیدا کروں گا یہی آدم میں سے، میں یہ خلیفہ کے اولاد میں، کہ بعض سبقت لے جائیں گے تم پر بھی. اور کتنا 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 بلند ہوگا وہ بعض ان میں کا کوئی ایسا بھی ہوگا جو بلندی کی ان حدوں کو چھوئے گا جہاں تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی اس بلندی کو جانے کی. جہاں تمہارا سب سے بڑا فرد ہوگا، تم فرشتوں کا سب سے بڑا سردار ہوگا تمہارا، ایک بلندی کے مقام پر وہ بھی رکے گا ایک دن، اور وہاں سے آگے اسی خلیفہ کا بیٹا بڑھے گا. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. سدرہ کو پار کر کے نکل جائے گا، سدرۃ المنتہا پر تمہارا سردار ٹھہر جائے گا، اور یہی خلیفہ کا بیٹا مجھ تک آئے گا، میرے عرش تک رسائی کر دے گا. رب اس کو رسائی عطا کرے گا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا بھائی. بس یہی وہ انفارمیشن تھی جو اللہ دے رہے تھے. یعنی یہ خلیفہ آدم، اس کو میں بہت بڑا رتبہ عطا کرنے والا ہوں، بہت بڑا مقام عطا کرنے والا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے علم سکھایا آدم کو. وہ علم کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم مجھے یہ نام پڑھ کے سناؤ اگر تم سچے ہو. کیا بولے بیچارے یہ اسی وقت؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بولے یہی فرشتے کیا بولے اس وقت؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے پروردگار، ہم یہ نام نہیں جانتے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ہم تو اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا علم آپ نے ہم کو دیا ہے، آپ ہی علم حکیم حکمت والے، ہم نہیں ہیں. وہ علم اللہ نے کس کو سکھایا تھا بھائی؟ پھر کہا یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، اے آدم تو ان کو گن کے بتا وہ نام. تو کیا ہوا؟ فانبأہم باسماء، آدم گن کے بتایا ان کو وہ نام جو فرشتوں کو معلوم ہی نہیں تھے. جو معلوم ہی نہیں تھا فرشتوں کو، وہ کون بتایا؟ آدم علیہ السلام بتائے. تب اللہ نے کہا فقلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے جھکو، تم سے بڑا ہے، تم سے زیادہ رتبہ والا ہے، قبول کرو اس کو. قبول کیے نا وہ. فسجدوا الا ابلیس، وہ جناتوں کا سردار نہیں جھکا. کس کا مقام بڑا کرے؟ فرشتوں پر بھی، جناتوں پر بھی، کائنات میں بھی. کس کو شرف عطا کرے؟ آدم کو اور آدم کی اولاد کو. کس نے نوازا؟ پیدا کرنے والے خالق نے بڑا رتبہ دیا.
اور یہاں بھی سورہ لقمان میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی کہا زمین میں جو کچھ ہے زمین و آسمان میں تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس نے تمہارے تابع کر دیا. تابع نہیں ہے، ہر چیز کے اوپر آج حکومت کر رہا ہے کہ نہیں؟ آدم کا بیٹا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بھائی کر رہا ہے نا. تعجب نہیں ہوتا آپ لوگوں کو کبھی؟ خوخار وحشی درندے، یہ بڑے بڑے لائنز کو لا کے جو ہے شیروں کو پنجرے میں بند کر دے رہے ہیں، گولوں پہ چلا رہے ہیں، آگ کے ڈیرے میں سے کدا رہے ہیں چھڑی بتا بتا کے. آپ کی طاقت ہے بھائی؟ ہاں، سائبیرین ٹائیگرز کو لا کے بھائی، جو ببر شیر سے بھی، لائن سے بھی بڑا ہوتا ہے، طاقت میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لائن کو بھی چیت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، معلوم ہے آپ کو؟ اس کا جو بائٹ کرنے کا پی ایس آئی پاور ہوتا ہے نا، ایک لائن کا کتنا ہوتا ہے معلوم ہے پی ایس آئی پاور آپ کو؟ جو دباتا جبڑوں سے کسی چیز کو پھوڑ کر دیتا، کھوپڑی توڑ دیتا ہے آپ کی. 650 میکسیمم 650 پی ایس آئی ہوتا ہے. اور ٹائیگر کا کتنا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ 1000 سے زائد 1050 پی ایس آئی ہوتا ہے. آپ نچا رہے ہیں اس کو، سرکس کی چھڑی بتا کے آپ اس کو اٹھا رہے اور بٹھا رہے. اس کا ایک پنجے کا جو پاور ہے، جو مارتا ہے ایک اٹھا کر کے 250 سے 300 پاؤنڈ، 350 پاؤنڈ تک بھی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس، جو ایک ہی وار میں آپ زمین بوس ہو جائیں، آپ چت ہو جائیں آپ. اور آپ اس کو نچا رہے ہیں، چھڑی کے اشارے پر نچا رہے ہیں آپ. کس نے تابع کر دیا آپ کے؟ کس ذات نے آپ کے تابع کر دیا اس کو؟ اسی کا ذکر تو کیا قرآن میں، تمہارے تابع کر دیا ہم نے. 10 سے 11 ٹن کا ویٹ ہوتا ہے بڑے ہاتھی کا. 10 ٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ 10 ٹن کس کو بولتے ہیں؟ 10,000 کلو. 10,000 کلو بھائی. اور آپ کا میکسیمم ویٹ، آپ کے پاس کوئی سانڈ بن گیا کھا کھا کے کھل گئی کی طرح پھول بھی گیا تو 100 کلو ہوتا ہے. ہاں، حرام خوری کر کر کے جو پیٹ بڑے کر لیتے نا، کرسی میں پھنس جاتے ہیں. جبکہ یہ جہنمی ہونے کی علامتیں بھی، اللہ ہم کو سب کو اس سے محفوظ رکھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ علامت ہے یہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے قیامت کے قریب تم دیکھو گے وہ موٹے موٹے جسم جو جہنم کے کندے ہوں گے وہ پیدا ہوں گے، کھا کھا کے خوب موٹے ہو رہے ہوں گے، کرسیوں میں پھنس جاتے ہیں. 100 کلو ہو جائیں گے، اور کیا ہو جائیں گے، 125 کلو، 150 کلو، 200 کلو. ایک پاکستان سے آیا تھا بیچارہ، ہمارے ہندوستان میں آگے رہ گیا نیشنلٹی لے کے. ایک سنگر ہے، میوزیشین ہے کوئی، عدنان سمیع، بہت پھیل گیا تھا، شاید 250 کلو ہوا ہوں گا، 200 کلو ہوا ہوں گا. اب تو پتلا ہو کے آیا ہے علاج کرا کے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میکسیمم 100 کلو کے ہیں اور ایک 10,000 کلو کے ہاتھی کی گردن میں چڑھ کے بڑھ جاتے ہیں آپ. 10,000 کلو کا ہاتھی آپ اس کو قابو کر لیے، اس کی گردن پہ بیٹھ کے اس کو مروڑ رہے، ادھر ادھر لے کے چل رہے ہیں آپ بھاگتے ہوئے. ذرا سوچو اگر وہ آپ کو ڈال کے آپ پر پیر رکھ دے تو آپ کہاں کہاں سے پھٹ جائیں گے نہیں معلوم. کس نے آپ کے لیے مسخر کر دیا اس کو؟ کس ہستی نے؟ وہ اللہ، وہ اللہ جس نے آپ کے تابع کیا ہے مخلوقات کو، آپ کو ایک شرف والی مخلوق بنایا، آپ کو ٹیلنٹ دی، صلاحیتیں دی. آپ راکٹیں بنا رہے ہیں، اسپیس میں بھیج رہے ہیں، چاند پہ جا کے جھانک رہے ہیں، منگل گرہ میں جا کے دیکھ رہے ہیں، وہاں زمین پلاٹنگ کریں گے، پلاننگ کر رہے ہیں. ہاں، مارس پہ جا کے پلاٹنگ کرتے کہتے ہیں، پلاننگ چل رہی ہے. ہاں، ایلون مسک صاحب پلان کر رہے ہیں، اب نیا پلان چل رہا ہے. ایلون مسک کا جو ہے ڈیزائن ہے کہ وہاں بھی وینچر کر رہے ہیں، انہوں منگل گرہ میں چل رہا ہے پلاننگ. انسان کہاں کہاں جھاگ رہا ہے. یہ کون بنایا ہے انسان کو اس قدر ٹیلنٹڈ؟ یہ علم ہے اللہ کا دیا ہوا، سب مخلوقات پر اس کو بلند کیا اللہ نے. اور بظاہر بھی دیکھتے ہیں آپ، وجود کے اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہاتھی بھی ہے تو بھی چل رہا ہے، شیر ہے تو بھی چل رہا ہے، گردن نیچی کرا ہوا 4 پیروں پہ چل رہا ہے. ہاں، یہاں تک کہ انسان نما نظر آنے والا بنائے کسی کو، ون مانوش جو چیمپئنسیز ہے اور دیگر جو بندر وغیرہ ہے،
انسان نما دکھتے ہیں، لیکن بیچاروں کو ان کو ہی مجبور کر دیا گیا، ان کے ہاتھ بھی اتنے ہی، پیر بھی لمبے کر دیے، وہ چلتے ہاتھوں پہ اور پیروں پر، جھک کے ہی چلنا ہے ان کو، کبھی کبھار کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو تو اسٹریٹ بنایا، آپ کو مجبور نہیں کیا کہ ہاتھوں پیروں پہ چلنے کی ضرورت ہو۔ یہ نیاز جبین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیشانی کو کھڑی رکھا ہے، کسی کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور نہیں کیا آپ کو، سب آپ کے سامنے جھک کے چل رہے ہیں اور آپ سیدھے چل رہے ہیں۔ غور کریں کبھی ان نشانیوں پر؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو حکم دیا گیا کہ یہ سر تیرا مخلوق کے سامنے نہیں، صرف میرے سامنے رکھ، میرے سامنے رگڑنا ہے تجھے اپنا ناک اور اپنا پیشانی کا سر، تجھے سیدھا چلنا ہے، تو میرا غلام ہے، باقی سب تیرے لیے خدمت میں لگائے گئے۔ انسان کو یہ مقام دیا، یہ رتبہ دیا، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اب عدل و انصاف کا تقاضا کیا بنتا ہے صاحب؟ پھر ایک لاجک، عدل و انصاف کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ کوئی آپ کو بہت سارے انعامات سے نوازے تو آپ اس کے ساتھ وفاداری کریں گے کہ بے وفائی کریں گے؟ آپ کو کہا گیا کہ تو میرے سامنے سجدہ کر، رکوع کر، قیام کر، سجدہ کر، قوموا للہ قانتین وارکعوا مع الراکعین، تجھے کہا گیا واسجدوا، تجھے کہا گیا قیام میرے لیے، رکوع میرے لیے، سجدے میرے لیے، اور تو کیا کر رہا ہے؟ انسان کیا کر رہا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اب آئیے سورہ حج کی طرف۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقام پر، غالباً وہی 30 آیتیں ختم کر کے آپ دیکھو گے ادھر ادھر، 30 آیت کے تھوڑا آس پاس میں، شاید آیت نمبر 31 ہو، جو بھی ہو، یا 30 ہو، آپ ڈھونڈ لیجئے سورہ حج میں۔ تو فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء وتخطفه الطیر او تحوی به الريح فی مکان سحیق، وہاں فرماتے ہیں یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ گویا آسمان سے گر گیا ہے، فکأنما خر من السماء، کس کو کہہ رہے؟ انہ من یشرک باللہ، یقیناً وہ جو شرک کرتا اللہ کے ساتھ، فکأنما خر من السماء، وہ آسمان سے گر گیا۔ کس آسمان سے گر گیا؟ تفسیر کہ ایک حقیقی معنی کچھ اور ہی ہے، وہ تعلیم میں کبھی آپ کو دوں گا، لیکن ایک معنوی اعتبار سے جو ایک لاجک ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے، جو دینی فقہ ہے اس کے اندر، فہم ہے اس کا، مفہوم یہ ہے اس کا کہ ہم تجھے تیرے عزت کے بلند مقام آسمان پر بٹھائے، ہم تجھے اتنا بلند کیے انسان، آدم کی اولاد، کہ تم کو ہم نے شرف عطا کیا، بلندی عطا کی، تم کو ہم آسمان کا ستارہ بنائے، آسمان پر فائز کیے، بلندی کے ایک بلند مقام پر فائز کیے، گویا آسمان کی بلندی تم چھو رہے ہو، اور تم ہمارے ساتھ غداری کر کے، شرک کر کے اپنے اس بلند مقام سے خود ہی نیچے گر گئے۔ فَكَأَنَّمَا قَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا تم اس اپنے بلند مقام سے، آسمان کو جو چھوئے ہوئے تھے، وہاں سے خود نیچے آ گئے، نیچے گر گئے۔ اس کی حقیقی تفسیر تو میں آپ کو بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ، اور بتا چکا ہوں کئی مرتبہ، کئی خطبوں میں بتا چکا ہوں کہ جب روح لینے کے لیے فرشتہ آتا ہے ملک الموت، تو ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے آتے ہیں، نیک لوگوں کی روح اور بد لوگوں کی روح کیسے نکالی جاتی ہے وہ سب میں نے آپ کو بتایا حدیث کے ذریعے، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ آسمان میں لے جاتے ہیں اور بد روح کو آسمان سے نیچے سجیل میں پھینک دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کو عزت سے لا کے نہیں اتارتے بد روح کو، بلکہ اس کو آسمان میں جب لے کے چلتے ہیں اور اس کا اندراج ہو جاتا ہے، اس کی جو لکھ دیتے ہیں، اس کا لوہے میں جو کتاب ہے اللہ کے یہاں، وہاں آسمان دنیا آسمان میں جو کتاب ہے وہاں اندراج ہو جاتا ہے کہ اس کی روح نکال لی گئی ہے اور لا لی گئی ہے یہ روح، وہاں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے، لوگ اس سے کراہیت کرتے ہیں اس بدروح سے،
بدبخت سے. فرشتے کراہیت کرتے ہیں, جلدی جلدی اندراج کر کے پھینکو اس کو, بولتے ہیں وہاں سے. تو جلدی جلدی اس کا اندراج کر کے اس بدبخت روح کو, مشرک روح کو وہاں سے پھینک دیتے ہیں سیدھا, عزت سے لے کے نہیں آتے اس کو نیچے. تو ایک تو تفسیر میں وہ مراد ہے وہاں پر فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, گویا وہ آسمان سے گر گیا, اس کو پھینک دیا گیا. اور دوسرا جو معنوی مفہوم ہے اس کا وہ یہ بھی ہے کہ تجھے جو مقام دیا گیا تھا عزت کا, شرف کا, تو بدبخت ہمارے ساتھ غداری کر کے اپنے ہی مقام بلند سے نیچے گر گیا. تخطفه الطیر او تحوی به الریح, اب اس کو پرندے اچک لے جائیں یا اس کو ہوائیں اڑا کے لے کے چلے جائے, اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. مطلب کیا ہے اس کا؟ پرندے اچک لے جائیں, ہوائیں اڑائیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ پنجے گاڑ کے جس طرح شکاری اپنے شکار کو دبوچ کے لے جاتے ہیں, بڑے بڑے شاہین جو ایگلز ہوتے ہیں نا, ایگلز شاہین جس پرندے کو کہا جاتا ہے, بڑے بڑے چیل, گروڑ ہندی میں کہا جاتا ہے, شکار کیسے کرتے ہیں دیکھے کبھی؟ اڑتے آتے اور پنجے گاڑ کے اٹھا لیتے ہیں. تو یہاں مراد پرندے کی شکل میں ابلیس لعین, شیطان مردود تم کو شیاطین اپنے پنجوں میں دبوچ لے اور تم کو وہ پرندے اچک لے, شکار کر لے تمہارا وہ شیاطین. او تحوی بہ الریح, یا ہوائیں یا تمہاری خواہشیں تم کو, تمہارا نفسانی خواہشیں اڑاتی پھرے اور تم ہواؤں کی طرح, ہواؤں میں تن کے جس طرح بکھر جاتے ہو, تمہاری نفس سے بکھر جائے خواہشوں کے ہواؤں میں. رب تم کو پکڑ کے ہدایت دینے والا نہیں ہے, تمہاری پرواہ نہیں کرے گا تمہارا رب, کیونکہ تم اپنے رب سے غداری کر گئے, بے وفائی کر گئے, تو رب بھی تمہاری پرواہ اب نہیں کرے گا. اب تم کو وہ شکاری شیطانوں سے رب تمہارا حفاظت کر کے نہیں چھوڑے گا, اب تمہاری خواہشوں سے تمہارا رب تم کو آزاد نہیں کرے گا, تم کو ان کے حوالے کر دے گا تمہارا رب. جاؤ تم اسی قابل تھے. یہ مراد ہے. فی مکان صحیح, کسی دور کی کھائی میں تم کو ڈھکیل دے. دور کی کھائی میں ڈھکیل دینے سے مراد کیا ہے؟ تم کو کسی کھائی میں ڈھکیل دے تو وہ تمہاری بلاخر جو کھائی ہے وہ جہنم ہے. اس جہنم کی کھائی میں تم کو جانا ہے جہاں تمہارے چتھڑے اڑنے ہیں ایک دن. تمہاری پرواہ اللہ نہیں کرے گا. بے وفائی اور غداری کا یہ صلہ ہے جو تم نے غداری کی اس کے ساتھ. یہ ہے بے انصافی, بے عدلی. تم کو اتنا مقام بلند جس نے عطا کیا, تم نے اس کے مقام کو گھٹایا. اس نے تم کو مقام بلند عطا کیا اور تم اس کا مقام گھٹا کے بیان کر رہے ہو. تم اس کی حقیر مخلوق کو اس جیسا سمجھنے لگ گئے. یہ ہے حکمت کی بات, وہ سب سے بڑی حکمت جو لقمان کو اللہ نے عطا کر دی سمجھ, جو اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے لقمان. یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شریک مت ٹھہرا, کسی چیز کو مت شریک ٹھہرا, یہی سب سے بڑا ظلم ہے. آپ نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا؟ اپنی اولادوں کی تربیت اس طرح کسی ماں باپ نے کی ہے آج؟ یہاں سے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ ماں باپ ہونے کا حق کہاں تک ادا کر رہے ہیں. اپنے وجود سے ڈراتے ہیں آپ ماں باپ کو, ماں باپ بن کے روب کرتے ہیں اولاد کے اوپر. ارے ماں باپ کا نافرمان مت بن رہے, ماں باپ کے ساتھ ناانصافی مت کر رہے, بچوں کو ڈرا رہے. اماں ڈرا رہی ہے تیرے بابا سے ڈر, بابا کا غصہ خراب ہے رے. یہ کوئی ڈرانے کی بات ہے؟ بچہ بھی ڈرتا کب تک ہے بھائی؟ جب تک باپ سامنے ہے. ڈریں گا کیا باپ ہر جگہ دیکھ رہا؟ کالج کی کینٹین میں باپ دیکھنے کو آ رہا. آپ شروعات ہی بیس ہی غلط ہے آپ کا, آپ بنیاد ہی غلط رکھیں. آپ اپنے وجود سے مت ڈرائیے, رب کی معرفت بتائیے.
تو انشاءاللہ اب یہ تسلسل جاری ہے۔ سورہ لقمان میں جس طرح انہوں نے تربیت کی اپنے بیٹے کی، اور وہ جو ہم کو اللہ تعالیٰ بذریعہ قرآن، بذریعہ محمد رسول اللہ کے ہم تک وہ بات پہنچائی گئی، ہمارے سردار نے ہم کو بتائی، ہم اس کو کہاں تک ڈیپ میں جا کے سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ آج کے اس درس میں کچھ فائدہ پہنچا، کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہیں، کچھ بنیادی باتیں۔ اللہ سے دعا ہے، میں نے آج حکمت کس کو کہتے ہیں وہ سمجھایا، حکمت کی باتیں کیا ہوتی ہے، حکمت سے مراد سنت ہے رسول اللہ کی، وہ سمجھائی میں نے آج آپ کو۔ اور شرک ظلم عظیم کیوں ہے، ظلم کس کو کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے، وہ کوشش کیا میں آپ کو سمجھانے کی۔ سمجھ میں تو آیا ہوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو۔ مزید اور اگر اور زیادہ ڈیفائن کرنا ہے، سامنے ایکسپلین کرنا آپ کو، تو بھی وقت اگر آپ دیتے تو لگاتا ہوں۔ میرے کو کیا کرنا ہے وقت، میں تو اپنا وقت لے کے بیٹھا ہوں، سنڈے کے دن مغرب کے بعد میں دے رہا ہوں وقت آپ کو۔ آپ ڈیٹیلنگ کے ساتھ اور ڈیپ میں جا کے سمجھنا چاہتے ہیں تب بھی بول دیجئے، اور مزید سمجھاتا ہوں، کوشش کریں گے۔ اور توحید کے بارے میں اور جاننے کی، اللہ کے ساتھ ظلم کیسے کیسے ہوتا ہے، اور کچھ جاننا چاہیں گے، اس کے علاوہ بھی ڈیٹیلنگز جاننا چاہیں گے کیا؟ چاہیں گے؟ بولو بھائی، ہو یا نہیں بولو۔ تو آئندہ آنے والے اتوار میں کچھ اور مزید ڈیٹیلنگ رکھو اس کو، شرک، ان الشرک لظلم عظیم کے بارے میں۔ جی آج کا تو سمجھ میں آ گیا نا؟ دیکھو ابھی نہیں سمجھ میں آیا تو بولو۔ اذان کب 8 بجے ہے؟ 8:15 کو ہے۔ ابھی اگر 1-2-4 منٹ آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ سوال ہے آج کے درس کے لیے تو پوچھ سکتے ہیں، آپ پوچھیے۔ آج کے ہوئے سو درس میں کچھ ہے؟ کچھ نہیں؟ الحمدللہ پورا سمجھ میں آیا ڈیٹیلنگ کے ساتھ۔ اللہ کا شکر و احسان ہے، پروردگار عالم جب تک ہم کو زندہ رکھے، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اللہ ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔